بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، چند دنوں میں رمضان المبارک یہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے تعلق سے رمضان کی اہمیت، فضیلت اور رمضان میں کیا کام کرنے چاہیے، رمضان کیسے گزارنا چاہیے، اس تعلق سے ہمارے درمیان مختلف چھوٹے بڑے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ اصلاً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ تقلید ہے، یہ آپ کے عمل کی نقل ہے، اس لیے کہ احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے بارے میں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے درمیان آپس میں بھی اس کا چرچا ہوتا تھا۔ اس کی حیثیت صرف یاد دہانی اور تذکیر کی ہوتی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ رمضان کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہیں ان کی بس محض یاد دہانی ہوتی ہے، ان کا ایک تذکرہ ہوتا ہے تاکہ جو باتیں ہمارے ذہن کے گوشے میں محفوظ ہیں وہ باتیں سامنے آ سکیں، ان کی یاد دہانی ہو سکے اور ان پر ہمیں عمل کی آمادگی ہو۔ محترم بھائیوں، کون سا مقام اہم ہے، کون سا زمانہ اہم ہے، یہ ہمیں قرآن و سنت ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور سے کسی مقام کی اہمیت فرض کر لے، کسی زمانے کو دوسرے زمانوں کے مقابلے میں اہم تر قرار دے، بلکہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن مقامات کو یا کن زمانوں کو دوسرے مقامات اور دوسرے زمانوں کے مقابلے میں اہم تر قرار دیا گیا ہے۔ مسجد حرام کی غیر معمولی اہمیت ہے، مسجد نبوی کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مسجد اقصی کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے، مسجد قباء کی طرف اشارہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جن کی فضیلت احادیث سے اور خود قرآن مجید کی بعض آیتوں سے ثابت ہے۔ اسی طرح کچھ زمانے بھی ایسے ہیں جن کا تذکرہ دینی نصوص میں پایا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی غیر معمولی اہمیت ہے، محرم کا ذکر ہے، اور ذی الحجہ کے ایام کی اہمیت ہے، عاشوراء کے روزے کی اہمیت ہے، عرفہ کے روزے کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں یا وہ زمانے ہیں جن کی فضیلت ثابت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا ذکر خیر قرآن مجید کی آیات میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی چند آیات میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگلی آیت میں کہا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ گویا کہ نزول قرآن کی اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے اور اس کے شکرانے کے طور سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی ایک رات ہے
جو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر کے ذکر پر تو قرآن مجید کی پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے. اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی ایک رات کو 1000 راتوں سے برتر قرار دیا گیا ہے. اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلت میں بھی بہت سی احادیث آئی ہیں. میں صرف ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے اجر کی امید میں، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی حدیث میں کہا گیا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور تیسرے جملے میں کہا گیا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. گویا کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، عبادت کی، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے خاص طور سے شب قدر میں عبادت کا اہتمام کیا اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے. احادیث میں اور خود قرآن میں اس کا تذکرہ کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. محترم بھائیوں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو رمضان کی اس اہمیت کا احساس نہیں ہے. رمضان آتا ہے، ایک ایک دن کر کے گزر جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو تو روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے. جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق ہوتی ہے وہ تو صرف روزے کی جو قانونی اور جو فقہی تعریف ہے کہ ایک متعین وقت سے لے کے متعین وقت تک کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکنے کا نام روزہ ہے، تو یہ جو اس کی ایک قانونی اور فقہی تعریف ہے صرف وہ لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن روزے میں کیا کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، کن کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، کن کاموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی انہیں نہ کچھ فکر ہوتی ہے نہ وہ اس کا کچھ اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک ایک دن کر کے رمضان گزرتا ہے، یہاں تک کہ پورا رمضان گزر جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی پر رمضان کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات کہی ہے: کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بعض حدیث میں الا الظمأ، یعنی کتنے روزے دار ہیں کہ جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس لیے کہ روزے کے مقرر اوقات میں وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کو رمضان کے روزوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح دوسرا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ. اور کتنے رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں میں قیام سے صرف بیداری، صرف رت جگہ کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی زبردست یہ تنبیہ کی ہے. وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو تو جانے دیجئے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی اگر صحیح طریقے سے روزہ نہ رکھیں، جیسے کہ اس کے آداب ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کے فرامین ہیں، روزے کی جو روح ہے اس کو پیش نظر رکھ کے اگر روزہ وہ نہ رکھیں تو ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. دن میں صرف ان کو بھوک اور پیاس ان کے حصے میں آئے گی، رات میں صرف بیداری اور رت جگہ ان کے حصے میں آئے گا، لیکن اجر و ثواب و برکات و ثمرات و فوائد جو ہیں اس سے وہ بالکل محروم رہیں گے. تو محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے بہت اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں.
یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہیں، میری خود اپنی یاد دہانی کے لیے بھی ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے بھی میں وہ باتیں اس لیے میں تذکرہ کروں گا تاکہ ہم رمضان میں ان کو پیش نظر رکھیں اور ان کا اہتمام کریں، اس سے ہم رمضان کی فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ محترم بھائیو، پہلی چیز یہ ہے جس کو ہم نیت اور ارادہ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہم ابھی سے عزم کریں، ہم ہر حال میں رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ عمل کی آدمی کو تحریک نیت سے ملتی، اگر نیت ہی نہ ہو، آدمی مغفل رہے، ارادہ کسی چیز کا وہ نہ کرے، تو اس کے عمل میں وہ تحریک اور جوش و جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے گا۔ تو گویا کہ رمضان کے آغاز سے پہلے ہم ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم رمضان میں کیا کچھ کریں گے۔ جو لوگ صحت مند ہیں وہ ارادہ کریں کہ رمضان میں وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ بھی یہ ارادہ کریں، ہم حتی الامکان اگر روزہ رکھنا ہمارے بس میں ہے تو ہم ضرور روزہ رکھیں گے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے، معمولی جو بیماریاں ہیں، آزار ہیں، وہ روزہ چھوڑنے کا محرک بن جاتی ہیں۔ کسی کو معمولی شوگر ہے، وہ دواؤں سے بہت آسانی سے وہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن ہم سوچ لیتے ہیں کہ شوگر ہے اور قرآن میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو بیمار ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، تو گویا کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں تو فدیہ دینے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی کتنا فدیہ ہے، اتنا ادا کر دیں گے اور روزہ سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، جب رمضان کے احکام دیے گئے، ساتھ میں جو کہا گیا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو سفر کی حالت میں ہو، جو مریض ہو، وہ چاہے تو بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے تو اس کو روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے اکثر اسفار ہوتے رہتے ہیں، میں تجارت کے لیے میں نکلتا رہتا ہوں، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن میں اپنے اندر ہمت پاتا ہوں کہ میں سفر میں بھی روزہ میں رکھ لوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں میرے اوپر بوجھ ہو جائے گا اور پھر قضا کرنے میں بھی مجھ کو زحمت ہوگی، تو کیا میں سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل تم روزہ رکھ سکتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح جو لوگ معمولی آزار کا شکار ہیں، معمولی ان کو کچھ بیماریاں لاحق ہیں، اگر وہ اپنے اندر ہمت پاتے ہیں تو ان کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ بعد میں قضا کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے ڈاکٹر سے لازماً مشورہ کر لینا چاہیے، اور اس کے مشورے سے، اس کی اجازت ہی سے روزہ رکھنا چاہیے مریضوں کو۔ لیکن ابتدا ہی میں وہ تھک ہار کے ہمت ہار بیٹھیں کہ نہیں روزہ رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ان کو ارادہ کرنا چاہیے، ہمت جٹانی چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ روزہ رکھنے کی 2-1 دن روزہ رکھیں، اگر وہ کل لے جائیں، آسان کر لیں، تو اس طرح وہ آئندہ بھی روزہ رکھ سکیں گے۔ لیکن اگر ابتدا ہی میں ہمت ہی نہیں کی، ایک بھی روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کی،
تو پھر دل یعنی کہ جذبہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو رمضان کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر تیاری کے ہم صحیح طریقے سے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ محترم بھائیو، ہم زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام جو بھی آئندہ کرنا چاہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ کسی شخص کو ایک چائے ہی سے پلانی ہے، اس کے لیے کوئی خاص تیاری کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی بہت قریبی، کوئی رشتہ دار، کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کی ہمیں دعوت کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے سے کچھ چیزیں، گوشت کا اور چیزوں کا انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے کہ فلاں دن دعوت کرنی ہے، اس کے لیے وہ چیزیں پہلے سے آنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کا، بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے، کن کن لوگوں کو دعوت دینا ہے یا کن کن لوگوں کے درمیان گوشت کو تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی۔ اپنے کسی بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے، منگنی کرنی ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری ہم کرتے ہیں، ہمارا یہ معمول ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس چیز کو ہم جتنی اہمیت دیں گے اس کے لیے ہم اتنی ہی تیاری کریں گے۔ تو رمضان المبارک جو آ رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان میں ہمیں سحری کھانے کے لیے کئے بجے اٹھنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سوتے رہ جائیں۔ آدمی الارم کا انتظام کرتا ہے، موبائل میں الارم فٹ کرتا ہے، کسی سے کہہ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ جاؤں، مجھ کو آپ اٹھا لیجئے گا۔ سحری کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے لیے چیزیں فراہم کرنی ہیں۔ ہمیں رمضان میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو کس وقت کرنی ہے؟ فجر کی نماز کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو ہم آ کے فوراً سو جائیں گے، تو ہمیں کب قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ ظہر کے بعد کرنی ہے یا عصر کے بعد کرنی ہے، یا کس وقت ہم کو قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت خاص کرنا ہے؟ احادیث کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، تو کیا ہمارے پاس کوئی حدیث کی کوئی کتاب، منتخب احادیث کی کوئی کتاب ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس نہ قرآن ہے کس کی ہم تلاوت کریں، نہ ہمارے پاس کوئی قرآن کے ترجمے کا کوئی نسخہ ہے۔ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیں تو کیسے ہم پڑھیں گے؟ ہمارے پاس کوئی حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے، تو اگر ہم رمضان میں کچھ احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ ہمیں رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تو اگر ہمارے پاس دعاؤں کی کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دعائیں پڑھیں گے، کیسے دعائیں یاد کریں گے؟ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں تجارت پیشہ ہوں، میں دکان پہ میں بیٹھتا ہوں یا میں ملازمت کرتا ہوں، میں تراویح کیسے میں پڑھوں گا؟ اگر جو مسجد میں تراویح باجماعت ہوتی ہے، اگر اس میں شریک نہیں ہو پاؤں گا تو پھر رمضان کی راتوں میں کچھ وقت مجھے اکیلے میں بھی نوافل کو پڑھنا ہے، تہجد کو پڑھنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو یہ گویا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو رمضان سے متعلق ہیں، ہمیں اس کی منصوبہ بندی رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کرنی ہے۔ رمضان میں جو معمولات ہیں، جو عبادات ہیں، ان میں سے کون سا عمل مجھے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی پہلے سے ہمیں منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح جو لوگ مریض ہیں ان کو لازماً اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کر کے جو وہ دوائیں لے رہے ہیں اس کا شیڈول بنوا لینا چاہیے۔ کسی مرض کے لیے 2 بار یا 3 بار وہ دوائیں جب لیتے ہیں، کوئی دوا وہ ناشتے میں لیتے ہیں، کوئی دوا دوپہر میں لیتے ہیں، کوئی دوا شام کو لیتے ہیں، ڈاکٹر سے مل کے آسانی سے وہ اس کو ری شیڈولنگ کروا سکتے ہیں۔ کون سی ہم دوا افطار کھولنے کے بعد لے سکتے ہیں، کون سی دوا رات میں سونے سے پہلے لے سکتے ہیں، کون سی دوا سحری کھانے کے وقت لے سکتے ہیں، ہم آسانی سے ڈاکٹر سے مل کے اپنی دواؤں کا چارٹ تیار کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیو، رمضان کا خاص تعلق قرآن مجید سے ہے۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ البقرہ ہی میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا ہے، گویا کہ اس کے شکرانے کے طور سے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو رمضان میں قرآن مجید سے ہمارا خاص تعلق ظاہر ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے رمضان اور قرآن دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ روزہ تو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے میرے لیے بھوک اور پیاس برداشت کی، تو میں اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اسی طرح قرآن بھی سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص نے رمضان میں دن میں بھی اور رات میں بھی قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ حدیث میں صراط ہے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کر کے اس شخص کو بخش دے گا۔ تو گویا کہ رمضان کا قرآن سے ایک خاص تعلق ہے، یہ تعلق ہمارے رمضان میں اس کا واضح طور سے اظہار ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، رمضان میں عام مسلمانوں کا قرآن سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں جن کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، وہ رمضان میں خاص طور سے ضرور قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ قرآن سے تعلق کا اظہار یوں ہوتا ہے، بعض لوگ پورے رمضان میں 30 دنوں میں ایک قرآن ختم کرتے ہیں، بعض لوگ 2 قرآن ختم کرتے ہیں، بعض لوگ 3 قرآن، بعض لوگ 5 قرآن تک ختم کرتے ہیں۔ یہ تو صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی ہے، اس کے علاوہ تراویح میں بھی وہ قرآن سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک قرآن سننے کا تو معمول رہتا ہی ہے، ایک سے زیادہ بھی قرآن وہ سننے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں افسوس اور معذرت کے ساتھ عرض کر دوں، یہ قرآن سے تعلق کا حقیقی اظہار نہیں ہے، یہ قرآن سے تعلق کا صرف نام نہاد اظہار ہے، بناوٹی اظہار ہے۔ قرآن کو بے سمجھے بوجھے پڑھنا، قرآن کے الفاظ کو زبان سے زیادہ گزار دینا، قرآن کے الفاظ کو اپنے کانوں میں سن لینا، یہ مطلوب نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نازل ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کو مسلمان زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں اور پڑھ لیا کریں، اپنے اوپر پھونک لیں، دوسرے لوگوں پر پھونک لیں، نہیں، اس لیے قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ قرآن تو سمجھ کے پڑھنے کے لیے نازل ہوا تھا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہے، اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے روکا ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مستحق قرار دیا ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا ان لوگوں کے لیے لازم کی ہے، یہ باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے قرآن کے کئی ختم کر لیے، ایک لفظ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، قرآن کا ایک حکم بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا، قرآن نے کیا احکام دیے ہیں ایک حکم کی بھی ہمیں علم نہیں ہوا، قرآن نے کن چیزوں سے روکا ہے ہمیں ایک ممنوع چیز کا بھی علم نہیں ہوا، تو ایسے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں لازماً اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، لیکن کچھ وقت ہم لازماً قرآن کا صرف ترجمہ ہی پڑھنے کے لیے خاص کریں۔ تفسیر پڑھنا تو آگے کی چیز ہے، لیکن لازماً ہم اپنا کچھ وقت خاص کریں کہ ہم لازماً قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک پارہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، تو اس طرح ہم پورے رمضان میں قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر اس کی توفیق نہ ہو تو ہم اس سے کم کی کوشش کریں، ہم ابھی سے ارادہ کریں اس رمضان میں ہم آدھا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، آدھے کی بھی توفیق نہ ہو تو ہم اس رمضان میں ہم 1/4 قرآن 7 پارے ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور آئندہ پھر ہم اس طرح تھوڑا تھوڑا 1 رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ہم پورا قرآن ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ہم پڑھ چکیں گے۔ اس طرح کی ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں، جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ
پڑھیں گے تو ہم کو اس میں غیر معمولی لذت کا احساس ہوگا. ہم قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں گے جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے, کوئی کام کرنے سے روک رہا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کن کاموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی, کن کاموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ہم بچیں گے. یہ باتیں ہمیں اسی وقت معلوم ہوگی جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے. علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے, تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو گویا کہ ہم قرآن سے اس طرح اپنا تعلق استوار کریں کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور کسی غیر کے لیے نہیں. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے آئی ہے, اس میں ہمارے لیے ہدایتیں موجود ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے یہ باتیں اس میں موجود ہیں. اس احساس کے ساتھ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہم اس میں غیر معمولی لذت ہم کو محسوس ہوگی. چوتھی چیز ہے محترم بھائیوں, قیام لیل. جیسا کہ میں نے عرض کیا, رمضان کی راتوں میں قیام کرنا, نوافل پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اس کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور صرف اسی سے اجر کی امید رکھتے ہوئے, اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. بالکل صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی ارشاد ہے. تو جتنا واضح یہ ارشاد ہے, جتنی واضح بشارت ہے, کتنی عظیم یہ بشارت ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں عبادت کر کے اس بشارت کے مستحق بن سکتے ہیں. محترم بھائیوں, صحابہ کرام کے سامنے جب یہ احادیث آئیں, جب یہ قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے آئیں, تو روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ رمضان کی پوری رات یا رمضان کا زیادہ تر حصہ وہ جاگ کر گزارتے تھے. وہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہوتے تھے اور نوافل پڑھ کے وہ پوری رات گزارتے تھے. ان کا معمول یہ تھا. کچھ صحابہ کو قرآن مجید زیادہ یاد تھا, کچھ صحابہ کو کم یاد تھا. صحابہ اکٹھا ہوتے تھے, ان میں سے جن کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تھا اس کو وہ امام بنا لیا کرتے تھے, جن کو کم قرآن یاد ہوتا تھا وہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے. بعد میں کچھ اور صحابہ آ گئے, انہوں نے اپنی ایک دوسری جماعت کر لی. کچھ اور صحابہ آ گئے, انہوں نے ایک تیسری جماعت کر لی. اس طرح پوری مسجد نبوی میں رمضان کی راتوں میں بیک وقت کئی جماعتیں ہوا کرتی تھیں. جس کو جتنی توفیق ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ وہ نوافل میں, عبادات میں, دوسرے سے قرآن سننے میں وہ گزارتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کی بڑی تعداد کو مسجد میں دیکھا. آپ اپنے حجرے سے نکل کے آپ تشریف لائے, صحابہ اکٹھا ہو گئے, آپ نے ان کی امامت کی. دوسرے دن بھی ایسی ہوا, جو صحابہ پہلے دن نہیں آ پائے تھے ان کو خبر ہوئی, وہ اور صحابہ اکٹھا ہو گئے. تیسرے دن تو پورا مدینہ جو چھوٹی سی آبادی تھی ہر شخص آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں نماز پڑھائیں, اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن حجرے سے باہر ہی نہیں نکلے. حضرت بلال نے آواز دی, حضور نے کہلا دیا تمہارا ذوق و شوق دیکھ کر مجھے اندیشہ ہے کہیں یہ فرض تم پر نہ ہو جائے, پھر تم میں سے بعض لوگوں کو اس کی توفیق نہ ہو, اس لیے تم جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے رہو. صحابہ نے اسی طرح پڑھنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ویسا ہی ہوتا رہا, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ویسا ہی ہوتا رہا. بعد میں حضرت عمر نے حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ تم امامت کرو, اور مسجد میں جو کئی جماعتیں ہوتی تھی آپ نے تمام صحابہ سے کہا کہ سب لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں. ایک جماعت پر انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 رکعت ہی کا آغاز ہوا تھا, لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے 20 رکعتوں کا حکم دیا
اور اس وقت سے یہ 20 رکعتیں رمضان میں برابر پڑھی جاتی رہی ہیں۔ محترم بھائیوں، ہمارے درمیان رمضان آتے ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے، 8 رکعتیں ہیں یا 20 رکعتیں ہیں، تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ 8 رکعت ہی پڑھی ہے، اس لیے تراویح یا تہجد کی صرف 8 رکعتیں ہیں۔ وہ لوگ آدھی بات نقل کرتے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں 8 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پورے سال رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں بھی 8 رکعتیں پڑھی ہیں، ہر رات میں آپ نے اہتمام کیا ہے۔ اگر ہم 8 رکعت پر اصرار کرتے ہیں تو ہم پورے سال کیوں نہیں 8 رکعت ہی پڑھتے ہیں رمضان کے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے؟ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کی راتیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے پر آدمی کو ابھارتی ہیں، جس سے جتنی توفیق ہو سکے وہ کرے۔ جس کو 20 پڑھنے کا موقع ملے وہ 20 پڑھے، جس کو 20 سے کم پڑھنے کا موقع ملے وہ 14 رکعت پڑھ لے، 12 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، 8 بھی نہیں پڑھ سکتا 4 رکعت پڑھ لے، جتنی توفیق ہو وہ اتنی پڑھ لے۔ جماعت سے پڑھنے کی توفیق ہو وہ اتنی پڑھے، جماعت سے پڑھنے کا اس کو امکان نہیں ہے، وہ دکان کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے اور تراویح میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوشش کرے کہ رمضان کے آخری پہر میں جب وہ سحری کے لیے اٹھتا ہے اس وقت وہ چند رکعتیں پڑھ لے، تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ بلکہ رات کے آخری پہر میں تو نماز پڑھنے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں وہ آسمان دنیا جو قریب ترین آسمان ہے اس پر آتا ہے اور وہ پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو گویا کہ رات کا جو آخری جو پہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ بندے سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رمضان میں تو ہمیں سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اگر ہم نے تراویح پڑھ لی ہیں تو بھی اگر ہم چند رکعت کا اہتمام کریں تو اس سے غیر معمولی ہمیں فائدے حاصل ہوں گے۔ محترم بھائیوں، 5ویں چیز جس کا پورے رمضان میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ذکر اور دعا۔ رمضان میں کلمات ذکر کا ورد کرنا اور دعا کا اہتمام بہت نافع۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ذکر کے الفاظ بہت چھوٹے چھوٹے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اتوب الی اللہ۔ یہ کلمات حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے ورد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 کلمات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، میزان پر جب نام اعمال کو تولا جائے گا یہ بہت زیادہ بھاری ہیں اور یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، چند سیکنڈ میں ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ تو یہ خاص طور سے رمضان میں ذکر کا اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کو حدیث میں عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ اس کے آگے کہا گیا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس چیز کو آیت میں کے شروع میں دعا کہا گیا اسی چیز کو آیت کے آخری ٹکڑے میں عبادت سے تعبیر کیا گیا۔ اس بات کو حدیث میں بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، مخ کہتے ہیں دماغ کے گودے کو، دماغ پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو گویا کہ دعا عبادت کی اصل ہے، عبادت کا مغز ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا اصلاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اعلیٰ ترین مظہر ہے۔
تو گویا کہ رمضان میں خاص طور سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث میں تو یوں تو کہا گیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا جاؤں، مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے، تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تم دعا کیا کرو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دعا صرف شب قدر ہی میں پڑھنی چاہیے، بلکہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کی ہر رات میں کچھ اوقات آدمی کو اپنے لیے خاص کرنا چاہیے جس میں کہ وہ دعاؤں کا اہتمام کرے. محترم بھائیوں، میں نے جن باتوں کا تذکرہ کیا یہ باتیں پورے رمضان میں کرنے کی ہیں. پہلی رمضان شروع ہو اسی وقت سے کرنے کی ہے، لیکن خاص طور سے آخری عشرے میں کچھ عبادتوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا. پہلی عبادت ہے لیلۃ القدر کی تلاش. بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. بعض احادیث میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی خاص کر دیا. آپ نے فرمایا التمسوا الوتر من العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. ان میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی. آخری عشرے میں ایک عبادت اعتکاف کی. اعتکاف کا مطلب ہے کہ آدمی ہر طرح کے دنیاوی تعلقات سے اپنے آپ کو منقطع کر لے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یکسو ہو جائے. رمضان کا دن ہو یا رات ہو، ہمہ وقت وہ عبادت میں اپنے آپ کو گزارے. تو جو شخص اپنے آپ کے لیے ایسا وقت فارغ کر سکتا ہو اس کو اعتکاف کرنا چاہیے. اعتکاف کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے. لیکن اعتکاف کی روح یہی ہے کہ آدمی ہر طرح کے دنیاوی علائق سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائے. آج کل کا اعتکاف فیشن ہو گیا ہے. اعتکاف کرنے کا بہت زیادہ شوق بڑھ گیا ہے، لیکن مسجد میں رہتے ہوئے، موبائل کا استعمال کرتے ہوئے، دنیا کے ہر تعلق کو باقی رکھتے ہوئے ہم اعتکاف کرتے ہیں. ایسا اعتکاف اپنی روح سے خالی ہوتا ہے. اعتکاف جس کو کرنا ہے وہ یہ سوچ کر کرے کہ میں 9 یا 10 دن جو ہے وہ بالکل دنیاوی تعلقات سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے آپ کے لیے عبادت کے لیے میں خاص کر رہا ہوں. رمضان میں ایک چیز ہے انفاق، خرچ کرنا. اس کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے. رمضان کو شہر المواسات کہا گیا ہے، ہمدردی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، دوسرے انسانوں کے کام آنے کا مہینہ، دوسرے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا مہینہ. جو لوگ مالدار ہیں وہ اپنی زکوٰۃ رمضان میں نکال سکتے ہیں. رمضان کی کوئی تاریخ وہ متعین کر لے، اس میں حساب کر کے زکوٰۃ نکالا کریں. اور یہ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، باقی 97.5% آدمی کے پاس باقی رہتا ہے. آدمی کوشش کرے کہ رمضان میں 2.5% سے زیادہ بھی خرچ کرنے کی کوشش کرے. محترم بھائیوں، جب یہ رمضان کا یا انفاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اوسط حیثیت کے مسلمان یا غریب مسلمان سوچتے ہیں کہ یہ احکام ہم سے متعلق ہے ہی نہیں. لیکن جب یہ قرآن مجید کی آیتیں جب نازل ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انفاق پر زور دیتے تھے تو صحابہ کرام جن کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا وہ جا کے مزدوری کرتے تھے. جو کچھ کما کے 1 دن کی ان کو مزدوری ملتی تھی وہ بھی لا کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ دیتے تھے اپنے انفاق کے جذبے کی تسکین کے لیے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو انفاق کا حکم ہے، جو خرچ کرنے کا حکم ہے، دوسرے بندوں کے کام آنے کا جو حکم ہے وہ صرف مالدار اغنیاء کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان ان احکام کا مخاطب ہے. رمضان کے بارے میں تو آتا ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جو آدمی 1 روپیہ خرچ کرے اس کو 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا، بلکہ رمضان میں تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے سکتا ہے. تو ہمیں اگر زیادہ سے زیادہ اجر کمانا ہے تو ہمیں اس کی بھی کوشش
کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ سخی تھے, فیاض تھے. آپ نے کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا, ضرور اس کو دیا. آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو بھی آپ کسی سے ادھار لے کے, قرض لے کے اس کی ضرورت پوری کرتے تھے اور بعد میں اس قرض کو ادا کرتے تھے. حدیث میں آگے کہا گیا وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان, اور آپ کی سخاوت اور فیاضی تو رمضان میں بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی. وَكَانَ كَالرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ, جیسے کہ تیز آندھی چلے تو پتجھڑ میں پتے گرنے لگتے ہیں, اسی طرح آپ کی رمضان میں فیاضی ہوتی تھی کہ آپ بے تحاشا آپ خرچ کیا کرتے تھے. تو رمضان میں, پورے رمضان میں اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک عبادت صدقہ فطر کی بھی رمضان کے آخری عشرے میں لازم کی گئی ہے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم کیا تھا. اس کے ذریعے روزے میں معمولی کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے اور غریبوں کو بھی کچھ کھانا مل جاتا ہے. تو صدقہ فطر کو اسی لیے اس کی تاکید آئی ہے. فقہ حنفی میں تو اس کو واجب قرار دیا گیا ہے, دوسرے ائمہ بھی اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو گویا کہ رمضان کے آخر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک بات یہ عرض کرنا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا قرار دیا گیا ہے. رمضان کا مقصد یہ قرار دیا گیا ہے لعلکم تتقون, اے ایمان لانے والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ تقوی کیا ہے محترم بھائیو؟ تقوی کے لفظی معنی ہیں بچنے کی کوشش کرنا, اللہ تعالیٰ کی معصیت سے, اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا. یوں تو تقوی کا جو جامع مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ہر کام کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچنے کے لیے ان کاموں کو چھوڑ دینا جس سے کہ وہ ناراض ہوتا ہے. اس کا اہتمام بھی رمضان میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس تعلق سے ایک بات اہم یہ ہے, انسانی تعلقات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. حدیث میں کہا گیا ہے, اللہ کے رسول صاحب نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. حضور نے کہا نہیں, میری امت کا مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس روزے بھی ہوں گے, نماز بھی ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی ہوں گے, لیکن اس نے کسی انسان پر ظلم کیا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق مارا ہوگا. تو رمضان میں بھی ہم خاص طور سے اس کا اہتمام کریں. ہمارے انسانی تعلقات کیسے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی رشتہ دار سے, کسی دوسرے شخص سے ہمارے تعلقات خراب ہوں, کسی موقع پر ہماری اس سے انبن ہو گئی ہو. ہم اس کا جائزہ لیں, اس سے ملاقات کریں, اس سے معافی مانگیں, اپنے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی کام ہمیں رمضان میں ضرور کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص یوں ہی روزہ رکھ لے, بھوک پیاس برداشت کر لے, لیکن وہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, غلط کام نہ چھوڑے, جہالت کی حرکتیں کرنا نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. تو گویا کہ رمضان صرف بھوکے پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ رمضان ان کاموں کا اہتمام کرنے کا نام ہے کہ جن کا حکم دیا گیا ہے اور ان کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے جن سے کہ روکا گیا ہے. محترم بھائیوں, آخر میں بس ایک بات کہہ کے میں اپنی گفتگو میں ختم کروں گا. اب تک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رمضان میں ہم کیا کریں. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان میں کیا نہ کریں. ہم نے رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے. جو چیزیں ہمیں عام دنوں میں کھانے کو نہیں ملتی ہے, ہم ان چیزوں کو رمضان میں کھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر طرح کے پکوان ہماری افطار کی میزوں پر ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے. گویا کہ ہم نے رمضان کو زبان کی لذت اور زبان کے چٹخارے کا مہینہ بنا دیا ہے. ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.
عام لوگوں کے لیے بھی یہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، اور جو لوگ معمولی امراض کا شکار ہیں ان کے لیے تو یہ اور بھی چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ چٹپٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، شکر کا بے محابہ استعمال، یہ سب چیزیں صحت کو اثر ڈالتی ہیں، ان چیزوں سے ہم کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کو سونے کا مہینہ نہ بنائیں۔ دوپہر کے بعد سے کچھ تکن ہو جاتی ہے، گرانی ہو جاتی ہے، تو پھر عام طور سے لوگ سونے میں کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ تو رمضان یہ سستی کا مہینہ، تناسانی کا مہینہ، آرام کرنے کا مہینہ، سونے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کتنی جنگیں جو ہیں جو رمضان میں ہوئی ہیں، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، اور بعد میں اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات جو ہیں وہ رمضان ہی میں ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو وہ روزہ کا اہتمام کرتے تھے، جب جنگ کا موقع آتا تھا تب وہ روزہ چھوڑتے تھے۔ تو گویا کہ رمضان یہ جد و جہد کا مہینہ ہے، مجاہدہ کا مہینہ ہے، محنت کرنے کا مہینہ ہے، اس کو ہم آرام کرنے کا، سونے کا مہینہ نہ بنائیں۔ رمضان کو ہم شاپنگ کا مہینہ بھی نہ بنائیں۔ عام طور سے نصف رمضان تک تو کسی قدر شاپنگ کم ہوتی ہے، لیکن جو رمضان گزرتا ہے ہماری شاپنگ میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ مرد بھی شاپنگ کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، اور خواتین بھی خاص طور سے اس کا اہتمام کرتی ہیں۔ شاپنگ کے چکر میں ان کی کئی نمازیں چھوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ ہم رمضان کو ان چیزوں سے بچائیں جو کہ مطلوب نہیں ہیں، غیر محمود ہیں، بلکہ وہ رمضان کے فوائد اور برکات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔